کل کے پروگرام اور آپ کی باتوں کے اوپر ایک شور برپا ہے. آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ایک صفحے پر نہیں ہے, ایک پیج پر نہیں ہے, تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا اس آپ کی بات پہ. جو اعتراض تو ہوتا ہی ہے, وہ اس لیے کہ معلومات کھل کے سامنے نہیں آ رہی نا, اور جو آ رہی ہیں وہ ایسے لوگوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں کہ جنہیں فریق سمجھا جاتا ہے. اس لیے فطری طور پر پھر یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی تفصیل بیان کرنے سے لوگ جھجکتے ہیں, اندیشہ ہوتا ہے, معلومات کے غلط ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, اور بھی اندیشے ہوتے ہیں. بقور جسٹس عظمت شیخ کے پھر گیدڑوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں راتوں کو, تو مجھے تو ویسے نہیں سنائی دی. تو اس میں جرنلسٹوں کا عمومی طور پر رویہ یہ ہوتا ہے, جو یعنی سیریس جرنلسٹ ہیں, ایک تو وہ ہے نا سوشل میڈیا والے جرنلسٹ جو مین اسٹریم میڈیا میں بھی سوشل میڈیا والا رویہ اختیار کر کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. باقی جو سیریس مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں رویہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تفصیل نہ پوچھیں اشارے کافی, یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں. مگر میرا خیال ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. اخبار نویسی ہے یہی, اس کو 5واں ستون اس لیے ریاست کا کہا جاتا ہے. تو ریاست تو ہے انتظامیہ, فوج, عدالت, اسمبلی, پارلیمنٹ, سینٹ بھی, اور صوبائی اسمبلی بھی, اور مرکزی اسمبلی بھی, اور حکومت, انتظامیہ اور عدالت آف کورس ویری امپورٹنٹ. تو فوج, جس کو 5واں ستون کہہ رہے ہیں, کیوں شروع کیا کہ بھائی قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ اگر صحافت درست خطوط پر ہو, یعنی سچ بولنے والے ہوں, تو یہ رہنمائی کرتی ہے. قائد اعظم کا اپنا واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک پارسی جرنلسٹ تھا, نام بھی شاید ابھی یاد آ جائے, اس کی مسلمان ہو گیا تھا, بعد میں اس نے کتاب لکھی تھی دین کمز حضرت علی, جناب علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا تو مسلمان ہو گیا. لیکن جب وہ قائد اعظم نے اسے ایک دن کھانے پہ بلایا, ان بہت سخت خلاف لکھتا تھا. اچھا. تو وہ حیران ہوا, تو اس نے کچھ تعجب تھا, تو وہ قائد اعظم نے جیسے ان کا مزاج تھا, انہوں نے کہا میں جانتا ہوں آپ میرے خلاف لکھتے ہیں, اچھا, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنی وجہ سے, یعنی اپنی ذاتی رائے آپ کی یہ ہے کہ آپ مجھے درست نہیں سمجھتے, میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ڈس آنیسٹ نہیں ہیں. تو آنیسٹ تو وہ اتنا تھا کہ دیکھ رہا وہ مسلمان ہی ہو گیا. مطلب جس چیز کو اس نے صحیح سمجھا تو اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے نا آدمی. ایک پارسی, ایک بڑی ویل نیٹڈ کمیونٹی. اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں, غلطی کا احتمال رہتا ہے. تو میری معلومات یہی ہیں کہ ایک پیج پہ بالکل نہیں ہیں, اور یوسف رضا گیلانی سے یہ قصہ شروع ہوا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جتایا گیا, اور اس ناراض ہیں وہ سخت, اور فیض شیخ کو اسی لیے برطرف کیا گیا. فیض شیخ کا تو اگر کوئی قصور تھا, یعنی ہمارے نظر میں تو وہ کوئی مثالی وزیر خزانہ نہیں تھے, یعنی ہمیں تو کوئی تعجب ہی ہوا تھا کہ کیا ضرورت ہے, اور بیشتر لوگوں کا تاثر بھی یہی تھا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ لگایا ہے, اور یہ بھی تھا. لیکن جس طرح انہیں ٹیلی ویژن پہ خبر دے کے رخصت کیا گیا ایک وزیر کے ذریعے, اس سے یہ ظاہر ہو گیا نا کہ ایک وم ہے, ایک لہر آئی, ایک لہر اٹھی اور ڈوب گئے آنکھوں کے سفینے, ہونٹوں کے سفینے, آنکھوں کے دیے. اچھا, ہاں جی. ایک گونجتی آندھی وقت کی بازی جیت گئی. وہ بیچارے کو بخار ہی ہو گیا, ہاں جی, بیمار ہو گئے, ابھی کرونا ہی ہو گیا. پھر وہ اچھا وہ 3 دفعہ اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. مریم کے لیے مطلب یہ ہے کہ فیصلہ یہی ہے کہ اسے جانے دیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ نواز شریف کو بھی جانے دیا گیا, اس کو بھی جانے دیا جائے گا. یہ تو بہت ڈیلے ہو گیا, اس لیے وہ اپنا دیکھیے. اس نے نکسن نے جب وہ آئے اپنا 1979 میں کون جیتا تھا, ریگن کو ایک خط لکھا تھا, اس میں کچھ نصیحت کی. نکسن کو بہت بڑا چونکہ سمجھا جاتا تھا سیاسی مدبر. وہ خود کہتا تھا اگر واٹر گیٹ والا سکینڈل نہ ہوتا تو تاریخ میں میرا نام بہت روشن ہوتا.
مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس میں ایک یہ تھا کہ مخالف کو بھاگنے کا راستہ دینا چاہیے. ٹھیک. ایک راستہ بھاگنے کا دینا چاہیے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ مارنے سے بھگانا اچھا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ احتساب اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ پاپولر لیڈرز ہیں, جب یہ سچویشن جیسے اٹلی میں ہوئی تھی, مافیاز بن گئی تھی, تو اٹ ٹیکس ٹائم, یہ سلو اسٹڈی پروسیس ہے. ڈاکٹر سڈل کا مشورہ بھی یہی تھا کہ بھائی احتساب تو لازماً ہونا چاہیے اور سختی سے ہونا چاہیے, لیکن یہ باہر بینک جو دولت پڑی ہے اس میں وقت بہت ضائع ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا. پھر شہزاد اکبر کو لگایا گیا. شہزاد اکبر کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی اور 15 دن کے بعد اس سے اکتا گئے تھے, لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح رکھا اسے. رکے ہوئے. اچھا, احتساب سے تو کوئی نتیجہ نکلا نہیں. اچھا, اب وہ جو ہے اسمبلیاں توڑنے کی اب بھی بات کرتے ہیں, روٹھے ہوئے ہیں. اور مریم کا معاملہ جو ہے میں اس پہ تفصیل سے عالم صاحب بات کروں گی. ابھی مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو برسی ہے اس سے متعلق بات کرنی. سب سے پہلے تو عالم صاحب یہ جاننا بڑا ضروری ہے, ان کا نام لیا جاتا ہے, ان کا نعرہ ہے, ان کا نعرہ بکتا ہے. پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے, مگر ان کا پاکستان کی سیاست میں حقیقتاً کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے, نام تو کوئی نہیں بکتا. اب ان کا سندھ میں بکتا ہے, سندھ میں بکتا ہے, دیہی سندھ میں, وہ بھی صرف دیہی سندھ میں, بلوچستان میں نہیں, پنجاب میں نہیں, پختونخوا میں نہیں, ہر جگہ پہ صفایا ہو گیا. اور یہ کام کسی اور نے نہیں کیا, ان کی صاحبزادی نے کیا اور زرداری صاحب نے کیا. باقی ماندہ زرداری صاحب نے نہ زیادہ زرداری صاحب نے کیا, باقی ماندہ کیا, مطلب ان کی زندگی میں شروع کر بے نظیر کی زندگی میں شروع کر دیا تھا. مجھے صدر فاروق لغاری نے ایک واقعہ مرحوم نے سنایا کہ وہ میرے سینٹرل ایشیا کے ایک ملک میں گئے, دوشنبہ میرا خیال ہے, وہاں روسی دور کی, سوویت یونین دور کی بہت عظیم الشان عمارات ہیں. روس بہرحال ایک ترقی یافتہ ملک تھا, امریکہ جیسا نہیں تھا, فرانس اور برطانیہ جیسا نہیں تھا, مگر پھر بھی بہت بڑا ملک تھا. تو بے نظیر نے اصرار کیا کہ یہ بلڈنگ مجھے خرید دو. تو آپ کو پتہ نا کہ روز شام کو 6 بجے ISI ایک رپورٹ صدر کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو پیش کرتی ہے. وزیر اعظم کو نہیں کرتے. اچھا, تو وہ شاید کرتی ہو, مگر بہرحال چیف آف آرمی اسٹاف کو اور صدر کو تو پیش کرتی ہے. ٹھیک. اور وہ تو جو صدر تھے نا اس وقت 8ویں ترمیم منسوخ نہیں ہوئی تھی, تو اس پہ تلخی ہوگی بہت. اس نے کہا اتنی دولت تمہیں دی ہے اور پھر بھی تمہارا لالچ کہیں ختم نہیں ہوتا. وہ کماتے تو ہوتے نا, کہ والد بھی کہتے تھے کماتا تو زرداری ہے, میں تو خرچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بے نظیر تو ملوث ہو گئی تھی کرپشن میں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. باقی آپ شہید جس کو کہنا چاہیں کہیں, کہ کسی کو کہتا ہے, میں کیا اعتراض ہے. شہید کی تو قرآن مجید یہ ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے, من یقتل فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں مارا گیا, جو اقتدار کی جنگ میں مارا گیا. وہ آپ اپنا اس کو مرحوم کریں, اللہ اس کی مغفرت کرے. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں نہیں ہے اس کے لیے کوئی بری بات تو نہیں کہنی چاہیے.